السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع سب سے مشہور خطبہ ہے جو تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1623، 1626 اور 6361، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 98 میں بھی اس خطبے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ امام ترمذی نے اس خطبے کا ذکر حدیث نمبر 1628، 2046، 2085 میں کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اس خطبے کا طویل ترین اور شاید سب سے مکمل وزن حدیث نمبر 19774 میں بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع طویل تھا اور اس میں بہت سے موضوعات اور ہدایات اور رہنمائی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حج کے دوران ایک بڑے مجمع کے سامنے دیا۔ جو بھی اس خطبے کا جو بھی حصہ سنا اس نے اسے روایت کیا اور بعد میں بعض علماء نے اس کو یکجا کیا۔ یہ ایک عظیم خطبہ ہے اور ہمیں اس کے پیغام اور رہنمائی پر توجہ دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات توجہ سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد کبھی تمہارے درمیان ہوں گا یا نہیں، لہٰذا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بہت غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں۔ اے لوگو، جیسے تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو، ویسے ہی ہر مسلمان کی زندگی اور مال کو مقدس امانت سمجھو۔ تمہارے پاس جو چیزیں امانت ہیں انہیں ان کے مالکوں کو واپس کرو، کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو کہ تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ نے تم پر سود کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تمام سودی واجبات اب ختم کر دیے گئے ہیں۔ تمہارا اصل سرمایہ تمہارے پاس ہے، تم نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہوگا، اور عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا کا تمام سود بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ہوشیار رہو، اس نے یہ امید کھو دی ہے کہ وہ کبھی بھی تمہیں بڑے معاملات میں گمراہ کر سکے گا، لہٰذا چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی سے ہوشیار رہو۔ اے لوگو، یہ سچ ہے کہ تمہیں اپنی عورتوں کے بارے میں کچھ حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ یاد رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے تحت اور اس کی اجازت سے اپنی بیویاں بنایا ہے۔ اگر وہ تمہارے حقوق کی پابندی کریں تو ان کا حق ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری ساتھی اور مددگار ہیں، اور تمہارا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کبھی بھی بے حیائی نہ کریں۔ اے لوگو میری بات سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ تمام انسان آدم اور حوا سے ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اسی طرح کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی اور اچھے اعمال کے۔ سیکھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک بھائی چارے میں شامل ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی کوئی چیز لے جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے،
لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے، پس خبردار رہو، میرے بعد راہ راست سے نہ بھٹکو۔ لوگو، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین پیدا ہوگا، اس لیے اے لوگو میرے الفاظ کو سمجھو جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ دوسروں تک پہنچا دیں اور وہ لوگ پھر دوسروں تک پہنچا دیں، اور ممکن ہے کہ آخری لوگ میرے الفاظ کو بہتر طریقے سے سمجھیں بنسبت ان کے جو مجھے براہ راست سن رہے ہیں۔ غلاموں اور عورتوں کے حقوق، اطاعت امیر اور دیگر اہم امور پر بھی ارشادات فرمائے۔ خطبہ کے آخر میں پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے ایک آواز میں جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ خطاب کے بعد جبرائیل امین اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد، جاہلانہ رسومات کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، متوازن معاشی نظام، اطاعت امیر، نسلی امتیاز اور انسانیت کی بھلائی کے دیگر اہم نکات پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔